میں نے ان کو منتیں کی ان کے، میں نے کہا میری بات کرا دیں، میری بیوی بیمار ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. نہیں کرائی بات. 3 گھنٹے کے بعد میرے پاس آتے ہیں کہ جی ہمیں بڑا دکھ ہے جی، آپ کی بیگم فوت ہو گئی. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرے اوپر کیا گزری ہوگی. مجھے کہنے لگا ہم مریم کی طرف جا رہے ہیں، ان کو اطلاع کرنی ہے. میں نے کہا ہرگز نہیں، آپ مریم کو خود جا کے اطلاع نہیں دیں گے. میں جاؤں گا خود اور اس کو جا کے مریم کو اطلاع کروں گا. تو جب میں نے مریم کو یہ بات بتائی تو سکتے میں آ گئی اور بہت زار و قطار رونا شروع کر دیا. تو بڑی مشکل سے میں نے مریم کو سنبھالا، یہ بتانے کے لیے کہ جی آپ کی بیوی بیمار ہے تو مرنا بھی پڑتا ہے. میری والدہ صاحبہ کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ مجھ سے خصوصی پیار کرتی تھی. پنڈی والی جیل ہے، وہاں آ کے جب مجھے ہفتے میں ایک دفعہ جب ملتی تھی تو مجھے کہتی تھی میں نے اب تمہارے بغیر واپس نہیں جانا. کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے. ان کے نہیں، پھر میں بھی ان کے ساتھ یہاں رہوں گی سیل میں، مجھے بھی یہیں رکھ دو. پھر شہباز صاحب کو یہ گرا ہی رہا ہے ہمیشہ کہ آپ سے امی زیادہ پیار کرتی تھی، آپ پہلے ٹھیک ہیں. جب انہوں نے جان دی تو بالکل میرے ہاتھوں میں تھی. میں ان کے سراہانے بیٹھا ہوا تھا جب وہ سسکیاں لے رہی تھیں اور ودن منٹس وہ پھر فوت ہو گئیں کے سامنے. جیسے کہ ایک بہادر بیٹی اپنے باپ کا ساتھ دیتی ہے، مریم نے وہ ثبوت دیا ہے. ماشاءاللہ مجھے فخر ہے مریم پہ. میرے بھائی شہباز شریف صاحب بھی اس کے معترف ہیں. شہباز شریف صاحب نے پبلکلی بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ بھی کیا. پارٹی ماشاءاللہ اس معترف ہے اس بات کی. معاملہ ہی نکلے. آپ نے کچھ ویڈیو کلپس دیکھے، یہ نواز شریف کے آج کے انٹرویو کے ویڈیو کلپس تھے، اور یہ انٹرویو اس وقت ٹاک آف دا ٹاؤن ہے. اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ نواز شریف کا ایک ایسا انٹرویو چلتا ہے جس میں وہ اپنے جیل کے دنوں کی کچھ ایسی باتیں سب کے سامنے لے کر آتے ہیں جو بہت سے لوگوں کو اگر ان کا علم ہے یا تھا، لیکن بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جن کو ان باتوں کا علم نہیں تھا. یہ ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے، انہوں نے کتنی امپورٹنٹ باتیں اس انٹرویو میں کی ہیں، اور اس کا امپیکٹ عمران خان، پی ٹی آئی، پاکستان کی پالیٹکس اور فیوچر پالیٹکس یا پریزنٹ پالیٹکس پر کس طریقے سے ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. ہر کوئی اپنا انالیسس کر سکتا ہے، اپنے پوائنٹس دے سکتا ہے. میرے پاس اس وقت کیا پوائنٹس ہیں، میں اس انٹرویو کو کیسے دیکھ رہی ہوں، وہ میں آپ کے سامنے رکھے دیتی ہوں. لیکن سب سے پہلا پوائنٹ اس کا یہ ہے، نمبر 1، کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی کشتی میں سوراخ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور نواز شریف اور پی ایم ایل این کی گڈی چڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پتنگ ان کی ہوا میں اوپر جا چکی ہے، اور عمران خان اور پی ٹی آئی ان کی جماعت کی کشتی میں سوراخ ہو چکا ہے. اس سے ایک تو سب سے بڑا یہ چیز نظر آ رہی ہے. دیکھیں آخر یہ وقت کیوں چنا گیا یہ والے انٹرویو کے لیے؟ تو ویسے تو کیونکہ مریم نواز ابھی وہاں پر گئی ہیں، ان سے ملاقات ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی انٹرویو لینے آیا ہے اور آپ نے ان کو انٹرویو دیا، اس کے بعد آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو اس طریقے سے چلاتے ہیں. لیکن یہ بھی تو ایک بڑی بات ہے کہ اس وقت عمران خان جو کہ کچھ دیوار سے لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ لانگ مارچ نہیں کریں گے، نہیں، وہ اس کے پر تلے ہوئے، لیکن جو ریاست ہے، جو حکومت ہے، وہ ان سے زیادہ تلی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے اسلام آباد میں 3 لیئرز لگا کر کنٹینرز کھڑے کیے گئے ہیں، اور یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ کون سے شہر سے عمران خان داخل ہوں گے اور کس موڑ پر، کس پل پر، کس جگہ پر ان کو گرفتار کیا جائے گا. اس شہر سے آئیں گے تو یہاں پر گرفتاری ہوگی، اس شہر سے انٹر ہوں گے جس جگہ پر انہوں نے کرنا ہے جو بھی لانگ مارچ، تو ادھر گرفتاری ہوگی، کہاں پر ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. یہ بات طے کر لی گئی ہے، اور ان کی گرفتاری آگے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ تو ہمیں پتہ چل جائے گا. لیکن یہ جو سچویشن ہے، جو میں آپ کو اس انٹرویو کے بڑے اہم پوائنٹس بتا رہی ہوں، یہ جو سچویشن ہے، اس میں جس طرح میں نے کہا کہ ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ یہ انٹرویو اس لیے بھی کیا گیا. نمبر 2 پوائنٹ کہ دیکھیں بہت سے لوگ ایسے کہ جو اس وقت عمران خان تو ڈیلی بیسس پر تقریریں کرتے ہیں اور اپنا نیریٹو دیتے ہیں، لیکن جن دنوں میں نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف یہ کیسز چل رہے تھے تو ان کا نیریٹو کسی کے پاس نہیں پہنچتا رہا. یعنی ایک عرصے تک ان کا وہ نیریٹو جو مریم نواز نے اس کے بعد اپنے باپ کی جنگ لڑ کے لوگوں تک پہنچایا، وہ ایک عرصے تک نہیں ہوا. تو عمران خان نیریٹو کو بے شمار لوگ جانتے ہیں. یہ جو اب باتیں سامنے آئی ہیں یہ بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے. تو ہو سکتا ہے، میرا یہ خیال ہو سکتا ہے کہ اس سے ایسے لوگ جو نہیں جانتے تھے ان میں ایک ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو اور ان کا ووٹ بینک بڑھے. یہ بھی پاسبلٹی ہے. اچھا، ایک اور بات ہم نے بھی دیکھا کہ اس وقت جب کہ آرمی چیف کی طرف سے یہ اناؤنس کر دیا گیا کہ میں جا رہا ہوں، اور ابھی تک دوسرے آرمی چیف کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، تو یہ بھی ایک ایسا
ایک سپیس ہے اس وقت، خالی سپیس، دو ایسی آپ کہہ سکتے ہیں ڈائریکشنز کے درمیان کہ ایک جا رہے ہیں دوسرے آ رہے ہیں. تو اس وقت آپ سمجھ لیں کہ اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی نہیں ہے. تو اس سچویشن میں آپ ایسی بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اس سے پہلے یا بعد میں، اس سے پہلے کرتے یا بعد میں کریں گے تو آپ کے اوپر سوالات یا مشکل کوئی ڈالی جا سکتی ہے کہ بھئی یہ کیا کہہ دیا، اوہو یہ کیا کہہ دیا. کیونکہ اس میں بات کی گئی ہے نا، دیکھیں اس میں کردار آتا ہے. نمبر 3 پوائنٹس یہ کہ اس میں کردار یہ آ رہا ہے کہ آپ اپنے جو ادارے ہیں ان کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، کر سکتے نہیں ہیں، کرتے ہیں. انتقامی سیاست میں، جو ملک کی انتقامی سیاست ہے، اس میں نیب بھی ہے، اس میں عدالتوں پر بھی بات ہوئی، سوال اٹھائے انہوں نے کہ ججز جو فیصلہ کرتے ہیں کس طریقے سے سزائیں دلوائی گئیں. ٹھیک ہے، یہ انڈیکس میں اسی طریقے سے ہم اتنے نیچے نہیں آ گئے. یہ تو ہم نے کئی مرتبہ اس کے اوپر بات کی. اور پھر اسٹیبلشمنٹ پہ بھی کہ جو اپنے کندھوں پر بٹھا کر لے کر آتے ہیں، تو انہوں نے جو یہ بات کی کہ میرے خلاف تو انتقام تھا، کسی کو لا کر اور ان کو باہر نکلوانا تو انتقام تھا، لیکن اس کے نتیجے میں جو پاکستان کا بھٹا بیٹھا ہے، یعنی جو کچومر نکلا ہے، ڈیفالٹ ہونے کے قریب چلے گئے، سارے پروجیکٹس بند ہو گئے اور کس طریقے سے اکانومی کا بیڑا غرق ہوا، تو اس کا کیا قصور تھا. تو یہ بھی ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے جو انہوں نے رکھا. تو اس میں کیونکہ سوالات جو ہیں وہ تمام اداروں پہ اٹھے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا ہی اہم ٹائمنگ تھی کہ جس میں آپ یہ سب باتیں کر سکتے ہیں کھل کے. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بڑا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں ہمیں یہ نظر آیا کہ مریم نواز ایک بڑے رول میں اب آ چکی ہیں. وہ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں جس میں انہوں نے یہ کہا کہ مریم سرخرو ہو کر لندن آئی ہیں پاکستان سے. اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پی ایم ایل این کی مستقبل کی بڑی لیڈر مریم نواز ہی نظر آ رہی ہیں، نواز شریف کے بعد وہی جگہ لیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور یہ دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بڑی بہادری سے اپنے باپ کی جنگ لڑی ہے اور کسی سے نہیں ڈری، وہ ڈٹ گئیں. یعنی عمران خان کے جو بہت اگریسو اور فاشسٹ نیریٹو ہے، اس کو اگر کوئی ٹکر دیتا ہے تو وہ کہا جاتا ہے کہ مریم نواز ہیں، کہ وہ ان کا جواب دیتی ہیں. اچھا، اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی بڑی سٹرگل کی اور اپنے باپ کی ہی لڑائی لڑی تھی، انہوں نے بھی ڈکٹیٹر کے خلاف. کوئی کمپیریزن نہیں، ہم کمپیریزن نہیں کریں کیونکہ مریم نواز تو ابھی بہت نئی ہے سیاست میں، وہ تو کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا. لیکن میں کہنے کا یہاں پہ یہ ہے کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں نا کچھ ایلیمنٹس پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ سے چلتے چلے آ رہے ہیں. آپ اگر کسی کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے، آپ کسی کو پھانسی ہی کیوں نہ دے دیں، لیکن وہ اس کی سیاست وہاں پہ ختم نہیں ہوگی. ذوالفقار علی بھٹو کے بعد کیسے بینظیر بھٹو 2 مرتبہ پرائم منسٹر بنی ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے نواز شریف کو نکال دیا، سب کچھ ہو گیا، جو کچھ کر سکتے تھے کر لیا، لیکن کیا ہوا کہ اب مریم نواز سامنے آ رہی ہیں، آگے آ رہی ہیں. ایک تو چیز اس سے یہ ثابت ہو کہ کیا کوئی ڈیل ہوئی ہے، کیونکہ یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں نا، جس طرح پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کچھ اس طرح کی چیزیں سنائی دے رہی ہیں کہ بھائی یہ تو ڈیل ہو گئی ہے. اچھا، دیکھیں ڈیل اس وقت تو عمران خان کی جو آڈیوز لیک ہوئی ہیں اس کے بعد جو ان کا ایک نیریٹو بلڈوز ہوا ہے اور ان کی سپیس کم ہو گئی ہے بہت، تو اس سے ہی نظر آتا ہے. دیکھیں آپ کچھ دن ہو گئے عمران خان بات کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. انہوں نے جو آڈیوز لیک ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی کوئی بات نہیں کی، سوائے اس کے کہ زیادہ سے زیادہ ان کی ٹیم جو ہے اس نے کچھ اور مریم نواز اور نواز شریف پی ایم ایل این کی ویڈیوز اور آڈیوز نکال دیں جس میں ان کی آوازیں بدل کے ایسا دکھایا گیا، بتایا گیا کہ دیکھیں آواز چینج کی جائے تو یہ تو ہم بھی کر کے دکھا سکتے ہیں. لیکن بات یہ کہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو چیلنج کرنا چاہیے تھا عمران خان کو، ان آڈیوز کو چیلنج کرنا چاہیے تھا، فورینزک کروانے کا کہنا چاہیے تھا، عدالت میں چلے جانا چاہیے تھا اور اس کیس کو آگے لے کر جانا چاہیے تھا کہ دیکھیں یہ میری آڈیوز نہیں ہے، یہ جھوٹ کر رہے ہیں. انہوں نے تو ایک دفعہ یہ بول دیا کہ مجھے ایکسپوز کریں گے تو پھر میں اس سے کھیلوں گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے خود ہی بول دیا کہ مجھے ایکسپوز کر دیا. تو یہ سچویشن جو ہے نا، ان کا نیریٹو بہت برے طریقے سے تباہ تو ہوا ہے، لیکن ان کے سپورٹرز کے لیے نہیں، ان سپورٹرز کے لیے نہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو لیڈر ہے وہ ولی ہے. ٹھیک ہے، میں اس سے آگے اوپر نہیں جا رہی. اور نئے آرمی چیف کا آلموسٹ ڈن کر لیا گیا. 3-4 نام ہیں، آپ جانتے ہیں، اب تو صرف 3-4 نام ہی رہ گئے ہیں. اس میں لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر بھی ہو سکتے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل عامر بھی ہو سکتے ہیں، ساحل شمشاد بھی سینیورٹی میں ہیں، پھر اس کے علاوہ اور بھی چند نام ہیں. تو دیکھیں اس میں سے کوئی نام آئے گا. کہا یہ جا رہا ہے کہ جو شہباز شریف ہیں ان کی پسند کا کوئی اور ہے، نواز شریف کی پسند جو ہے وہ کسی اور پہ جا کے ٹکتی ہے، اور جو موجودہ آرمی چیف ہے ان کی پسند کسی اور پہ جا کے ٹکتی ہے. ہر ایک کی جب پسند مختلف ہوگی تو آپ کے خیال میں کس کی پسند کا آئے گا؟ دیکھیں پرائم منسٹر کا ویسے تو یہ ہوتا ہے حق کہ وہی لگاتا ہے انہی کی، لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ شہباز شریف نواز شریف سے پوچھے بنا تو نہیں لگا سکتے. مطلب یہ کہ ان کی مرضی ہے نا کہ وہ جس کو مرضی لگائیں. تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو بھائی ہیں وہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں تو ان کا جتنا ایکسپیرینس ہے اور وہ ان سے پوچھے، تو اگر تو نواز شریف کی پسند کا آتا ہے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ عمران خان
وہ ہم جو ایک جملہ بولتے ہیں گئی بھینس پانی میں، تو بس خان صاحب تو سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، اور یہی نہ ہو اسی بنا پر وہ کافی عرصے سے ایک کیمپین بھی چلا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ پہلے یہ تھا کہ میری پسند کا، لیکن اس کے بعد تو یہاں تک ہو گیا کہ بھائی چلو ایسا کرتے ہیں کہ انہی کو دے دیتے ایکسٹینشن، تاکہ جن کو ہم نہیں چاہ رہے وہ نہ آئیں. تو اگر وہ آ گئے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ خان صاحب کے ساتھ کیا ہونے والی ہے. خیر خان صاحب کے ساتھ کیا ہونی ہے وہ تو اپنی جس پوزیشن پر ابھی پہنچ چکے ہیں، یہ تو ہمیں نظر آئے گا، یعنی لانگ مارچ کے پہ پتہ چلے گا کہ وہ لانگ مارچ کا وہ جو آپشن ہے وہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے. اس وقت وہ اس سچویشن میں نظر نہیں آ رہے، بوکھلائے ہوئے ہیں، وہ نہیں بتائیں گے تب بھی. لیکن اگر وہ لانگ مارچ کے لیے نکل بھی آتے ہیں تو لانگ مارچ اب اتنی آسانی سے کامیاب نہیں ہوگا. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اجازت دیں، دوبارہ ملاقات ہوتی ہے.